رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد کوثر رضوی ابن سید صفدر علی رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین سیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، مرحوم کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما۔ بارہ الہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثہ کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف کلمات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ حضرات ایصال ثواب کی مجالس میں ان فقروں کو سنتے رہتے ہیں۔ پروردگار نے قرآن کریم میں 3 مرتبہ الگ الگ سوروں میں الگ الگ انداز میں پسمند اور پیشمند کو بدلتے ہوئے ایک جملہ دہرایا ہے اور ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں پروردگار پھر کہتا ہے ثم الینا ترجعون، جب اس موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا تو پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہوگا۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان پلٹنے والوں میں وہ افراد کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، پروردگار کی طرف سے پہلا انعام انہیں یہ ملے گا، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، پروردگار کہتا ہے کہ ان کو جنت میں ایک مکان اور ایک محل دے دیا جائے گا۔ اس محل کی خاصیت یہ ہوگی تجری من تحتہا الانہار، اس مکان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس مرنے والے کو اسی مکان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا جہاں نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، نعم اجر العاملین۔ اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ تمہارے دنیا میں کیے گئے عمل کی اس سے بہترین جزا اور اس سے بہترین صلہ شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا پروردگار نے ہمارے سامنے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزاریں وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزاریں، تاکہ پروردگار کی طرف سے وہ حاصل ہو جائے جو پروردگار دینا چاہتا ہے، یا پھر اس دنیا میں ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے ابلیس اور شیاطین چاہتے ہیں، تاکہ پروردگار کے اس عذاب سے آشنا ہو جس عذاب کی یاد اس نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دلائی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن میں جہاں جہاں موت کا تذکرہ ہے اور موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ ترجعون یا رجعت کا استعمال ہوتا ہے۔ رجعت یعنی پلٹنا، ترجعون یعنی لوٹانا۔ جس طرح سے ہم جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ لفظ راجعون یا ترجعون ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ پروردگار ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اس کے پاس واپس جانا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اور میں اپنے گھر میں ہوں اور میرا ایک دوست میرے پاس آئے اور کہے کہ مولانا رخصت کے لیے آیا ہوں، مجھے ایک ہفتے کے بعد ممبئی یا دبئی پلٹنا ہے، تو میں اعتراض کروں گا کہ اس سے پہلے تم دبئی میں گئے ہی کب تھے یا رہتے ہی کب تھے؟ تمہارا ممبئی سے اس سے پہلے واسطہ کیا تھا جو تم یہ جملہ استعمال کر رہے ہو کہ میں ممبئی پلٹ رہا ہوں؟ وہ کہے گا مولانا میرے پاس ٹکٹ رکھا ہوا ہے، میرے پاس ویزا ہے اور میں یقیناً جا رہا ہوں، مجھ کو جانا ہے، میں آپ سے رخصت کے لیے آیا ہوں۔ تو میں کہوں گا ادبی اعتبار سے یہ لفظ پلٹنا درست نہیں ہے، بلکہ تم کہو گے کہ میں دبئی جا رہا ہوں یا ممبئی کا سفر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص جو دبئی سے آنے والا تھا یا جو ممبئی سے لکھنؤ تک پہنچا اور اب وہ چند دنوں کے بعد مجھ سے رخصت کے لیے آئے اور یہ کہے کہ مولانا مجھے اب اپنے وطن پلٹنا ہے جو ممبئی یا دبئی ہو سکتا ہے، تو اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ یہ وہیں سے آیا تھا، لہٰذا وہاں پلٹ رہا ہے۔ پروردگار نے بھی موت کا جہاں تذکرہ کیا اور موت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم میری طرف آؤ گے یا بلائے جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ یاد دلایا ہے کہ پلٹائے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا اور پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ گویا پروردگار یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم ہماری ہی طرف سے دنیا میں گئے تھے اور پھر ایک دن تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم ذی نفس ہیں، اگر ہمارے پاس نفس ہے تو پھر ایک نہ ایک دن اس موت کا ذائقہ ہم کو چکھنا ہوگا۔ اب یہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ مومن کے لیے یہ شہد سے زیادہ شیریں بن جایا کرتا ہے، لیکن گناہگار کے لیے زہر ہلاہل سے زیادہ تلخ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ موت جو انسانی وجود پر آنے والی ہے اس کے ذائقے الگ الگ طرح کے ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذائقہ تو ایک جیسا ہے، جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے موت کا ذائقہ ویسے ہی اپنے آثار کو بدلتے ہوئے اپنے مزے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری ہے، اللہ کے اطاعت میں زندگی گزاری، تو پھر اگر 13 برس کی بھی زندگی ہوگی تو بچے کے نزدیک وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ جب چچا یہ پوچھے گا کہ مرنا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو وہ پلٹ کر کہے گا الموت عندی احلی من العسل، یہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولا قاسم؟ اس لیے کہ زندگی ویسے گزاری ہے جیسے پروردگار چاہتا ہے، زندگی میں وہ کیا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ لہٰذا یقین ہے کہ جب میں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری تو اس موت کے ساتھ میرا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ نعمتیں
اور وہ اللہ کی طرف سے ثواب عطا ہونے والا ہے کہ جو آنے والی منزلوں کو آسان کر دے گا۔ اور وہ ثواب کون سا ہے کہ پہلا انعام یہ ہوگا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم نے بار بار ہمیں یاد دلایا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند برس کے لیے تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس دنیا میں جاؤ۔ کیوں بھیجا پروردگار نے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ اس دنیا میں بھیج کر یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جانچنا چاہتا ہے، یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم میں سے عمل کرنے والا کون ہے اور بہترین عمل کس کے پاس پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے تو ہم انعام کے طور پر تمہیں ایک ایسا محل دیں گے جس کے نیچے نہر جاری ہوگی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پروردگار نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ کس کو ملنے والا ہے، یہ انعام کس کے لیے ہے؟ دو شرطیں اس آیت میں ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان پایا جانا چاہیے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو پھر یہ زندگی ہماری آسان ہونے والی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ البتہ آیت کا خاتمہ یہاں پر نہیں ہے، نعم اجر العاملین کے بعد پھر پروردگار دو شرطیں اور لگاتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ افراد ہیں جو دنیا میں صبر کرتے تھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار کے اوپر انہیں پورا توکل اور اعتماد اور بھروسہ تھا۔ آپ غور کریں تو کامیابی کے لیے ان دو آیتوں میں پروردگار نے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی آسان ہو جائے تو اس کے پاس 4 باتیں ہونی چاہیے۔ پہلا، اس کے پاس ایمان ہو، دوسرا عمل صالح، تیسرا صبر، اور چوتھے اللہ کے اوپر توکل ہو۔ انہی 4 چیزوں کو تقریباً 3 ویسی ہی چیزیں سورہ عصر میں پروردگار نے بیان کی ہیں۔ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، پروردگار کا اعلان یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کون فائدے میں ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ مگر یہ 2 چیزیں بھی کفایت نہیں کرتی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ صبر اور حق کی تلقین اور اس کا جذبہ اور حوصلہ بھی پایا جانا چاہیے۔ لہٰذا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پروردگار نے یہ جو حیات ہمارے حوالے کی ہے وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ہم اپنی اس حیات میں ان 4 باتوں کو پیدا کر رہے ہیں یا نہیں پیدا کر رہے ہیں، اپنی اس زندگی میں ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو 4 باتیں ہیں، ایمان، عمل صالح، صبر اور اللہ پر توکل، اس میں سے ایک تو ہم سب کے پاس موجود ہے۔ ہم سب کے پاس ایمان ہے، ہم پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اگر ایمان نہ ہوتا تو اس وقت ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اس وقت اس مجلس کو سننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، ایک حیات اس دنیا کے بعد بھی ہم کو ملنے والی ہے، جس حیات میں اس دنیا کی کارگزاریوں کی جزا اور سزا ہمارے انتظار میں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں تو پروردگار نے بار بار ہم کو یاد دلایا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں ہم نے بھیجا کیوں ہے، مقصد کیا ہے، اور یہ جو مقصد ہے اس کا فائدہ کچھ پروردگار کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ تمہیں ملنے والا ہے۔ اس نے فلسفہ حیات و موت کو سورہ ملک میں بیان کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ کہتا ہے میں نے حیات و موت کو پیدا کیا، میں نے موت کو خلق کیا، زندگی کو بنایا، لیبلوکم، تاکہ میں آزماؤں اور دیکھوں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ آخر پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ ہم عمل صالح کریں؟ یہ پروردگار بار بار کیوں چاہتا ہے کہ ہم ایک عمل کر کے دکھائیں؟ وہ اس لیے چاہتا ہے، اس کو پروردگار کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض وقت جب کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھیے، اچھا کام کریے، روزہ رکھیے، حج کریے اور زکوٰۃ و خمس کا خیال رکھیے، تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کو ہماری عبادت اور اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نماز نہ پڑھیں تب بھی پروردگار معبود ہے، ہم روزہ نہ رکھیں تب بھی وہ اللہ کہلائے گا، ہم کسی کی مدد نہ بھی کریں تو پروردگار تو قادر مطلق ہے، وہ خود اس کی مدد کر سکتا ہے۔ آخر پروردگار ہم سے یہ اعمال کیوں چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اعمال کی ضرورت پروردگار کو نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے ذریعے پروردگار نے جو جزا اور صلہ رکھا ہے وہ ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ جزا کیا ہے؟ اس نے آواز دی سورہ نحل میں، پروردگار کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ دیکھو یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو
چاہے وہ عورت ہو، اس دنیا میں عمل صالح کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اگر وہ اس عمل کو انجام دے تو چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مومن، ہاں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں ہوں گی، عمل کرتے ہوگے، تمہارے پاس ایمان پایا جائے گا، تو پروردگار اس دنیا میں تمہیں یہ فائدہ دے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پروردگار اسی دنیا میں ایک حیات طیبہ ہمارے حوالے کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان کو حیات طیبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک انسان کو، ایک مرد کو، ایک عورت کو حیات طیبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں چاہتا ہے پروردگار کے عمل صالح کریں تاکہ وہ حیات طیبہ دے؟ جواب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جس رنگ پر زندگی گزارے گا، جیسی حیات گزارے گا، موت بھی اس کی اسی عالم پہ آنے والی ہے، یعنی جس رنگ میں زندگی گزارے گا اسی رنگ میں اس کو موت آئے گی۔ اور پھر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو جس رنگ کے اوپر، جس انداز کے اوپر موت پائے گا اسی انداز میں روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر اس دنیا میں پروردگار نے ہم کو حیات طیبہ عطا کر دی تو پھر ہماری موت بھی پاکیزہ ہونے والی ہے، اور اگر موت پاکیزہ ہو جائے تو پھر ہماری آخرت میں حشر و نشر کے موقع پر ہمارا قبر سے اٹھایا جانا بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس دنیا میں عمل صالح انجام نہ دیں گے تو پروردگار پھر حیات طیبہ عطا نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں پھر ایک دوسری حیات کا تذکرہ ہوتا ہے جسے حیات الدنیا کہا جاتا ہے، اور حیات الدنیا کے متعلق آپ سنتے رہتے ہیں۔ سورہ حدید میں پروردگار کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دیکھو، اگر حیات تمہاری حیات الدنیا ہو، یعنی اس میں پاکیزگی نہ پائی جائے، اس میں اللہ نہ پایا جائے، اس میں آخرت کا خوف نہ ہو، اس میں قبر کے اندھیرے کا ڈر نہ ہو، اس میں جزا اور صلے کا کانسیپٹ نہ ہو، تو پھر یہ تمہاری دنیا، یہ جو زندگی تم دنیا میں گزار رہے ہو، یہ حیات الدنیا ہوگی، اور یہ حیات دنیا 5 مرحلوں میں خرچ اور صرف ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر اس زندگی میں اللہ نہ ہوگا تو لعب اور لہو میں یہ زندگی تمام ہوگی، یعنی کھیل و کود کہ جہاں خواہشات بھی شامل ہو جائیں، زینت اپنے آپ کو صرف سجانے اور سنوارنے میں یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تفاخر بینکم ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات، غرور، گھمنڈ، استکبار، بس یہ کرتے ہوئے ایک موقع ایسا آئے گا کہ زندگی تمام ہوگی اور ملک الموت تمہاری بالین پر ہوگا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اگر یہ تمہاری حیات طیبہ نہ ہوئی تو پھر یہ حیات الدنیا بن جائے گی، اور یہ حیات دنیا صرف کثرت کے لیے خرچ و صرف ہو جائے گی کہ کیسے مال میں کثرت ہو، کیسے اولاد میں کثرت ہو۔ لہٰذا پروردگار چاہتا ہے کہ یہ جو حیات الدنیا اس نے ترسیم کی ہے وہ ایک مومن بندے تک نہ پہنچے بلکہ حیات طیبہ پہنچے۔ حیات طیبہ کب پہنچے گی؟ جب ہم عمل صالح کو انجام دیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جب یہ حیات ہم کو مل جائے گی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، پروردگار کہتا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور چونکہ زندگی اب اس کی پاک و پاکیزہ ہوگی، لہٰذا اب موت بھی پاکیزہ طریقے سے آئے گی، اور پھر انداز کیا ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ پروردگار کہتا ہے کہ اگر حیات طیبہ تھی، پاکیزہ زندگی تم نے گزاری، تو پھر موت کے وقت جب وہ ملائکہ آئیں گے، جب وہ فرشتے آئیں گے، تو ایک ملک لینے کے لیے نہیں آئے گا جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، ملائکہ کا پورا ایک مجمع آئے گا روح کو قبض کرنے کے لیے، اور جب یہ فرشتے مرنے والے کی بالین پر آئیں گے تو یہ سب مل کر کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بنیاد پر جن کو تم دنیا میں انجام دے کر آئے ہو۔ اگر آپ آغاز مجلس سے میرے ساتھ تھے تو آپ غور فرمائیں، پروردگار ہم سے عمل صالح چاہتا ہے ایمان کے ساتھ۔ اس عمل صالح کا ایک انعام یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جنت ملنے والی ہے، وہ محل ملنے والا ہے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں، مگر پہلا فائدہ جو ہونے والا ہے وہ اسی دنیا میں ہوگا کہ اس عمل صالح کی بنیاد پر حیات طیبہ ہمارے پاس ہوگی، اور جب حیات طیبہ ہو جائے تو پھر موت بھی ہماری پاکیزہ ہوگی۔ انداز کیا ہوگا کہ ملک سلام کرے گا۔ میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں، سلام کا معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو پہلا کہے سلام علیکم، دوسرا جواب دے علیکم السلام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر کہے گا سلام علیکم تو یہ سلامتی کی دعا ہوگی، تم سلامت ہو جاؤ۔
یہ دوسرا مومن مطمئن ہو جائے گا کہ اس شخص سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میری سلامتی کی دعا کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی کہے گا کہ اگر میری ذات کو تم سے خطرہ نہیں تو علیکم السلام، میری بھی ذات سے تمہیں کوئی خطرہ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ ملائکہ روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو یقولون سلام علیکم، یہ مرنے والے سے کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہ کیسی دعا ہے؟ یہ تو موت طاری کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ تو روح لینے کے لیے آیا ہے، یہ تو موت کا ذائقہ چکھانے کے لیے آیا ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو؟ جواب قدرت آئے گا، یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم عمل صالح کرو گے تو تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، اور جب زندگی پاکیزہ ہو تو موت بھی پاکیزگی والی آئے گی، طیبین پاک و پاکیزہ موت آئے گی۔ اس موت کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ملک تمہیں پہلی خوشخبری یہ دے گا کہ موت کے ذریعے تم فنا ہونے والے نہیں ہو، موت کے ذریعے تم ختم ہونے والے نہیں ہو، بلکہ سلامتی کی دعا دے کر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ اس موت کے ذریعے تم ہمیشہ کے لیے سلامت ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاؤ گے، تم ختم نہیں ہونے والے، تم فنا نہیں ہونے والے۔ اس لیے کہ یہ بنیادی فرق ہے ساری کائنات کا اور مسلمانوں کا اور بالخصوص مومنوں کے عقیدے کا، کہ آج کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ بھلا موت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں بہت سی حقیقتیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا فرعون وقت، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، وہ فرعون کہ جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کر رہا تھا، موت کا انکار نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ میرے لیے قبر کو آمادہ کرو، میرے لیے مقبرے کو آمادہ کرو۔ یہ جو آج ہم مصر میں دیکھتے ہیں پیرامڈز اور اہرام کہ جہاں پر فرعونہ کو دفنایا گیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں قبریں بنوائی ہیں، یہ اپنی زندگی میں قبروں کو بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم پروردگار کو نہیں مانتے، مگر ہم موت کو مانتے ہیں۔ موت کا انکار نہیں تھا۔ لہٰذا عزیزو، قرآن کریم اگر صرف یہ کہتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا، تو اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت تھی، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہوتا کہ اگر اللہ کہے یا نہ کہے، قرآن میں آئے یا نہ آئے، کس کو انکار ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس جملے کے بعد پروردگار کہتا ہے ثم الینا ترجعون، اس موت جب آئے گی تو فنا نہیں ہوگے، ختم نہیں ہوگے، ہماری طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ اب جو تم پلٹو گے تو یہ تمہارے اعمال اور افعال کے اوپر منحصر ہے کہ کیسے پلٹ رہے ہو۔ ایک پلٹنا یہ ہے کہ اگر تم نے حیات طیبہ گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری، تو ملک آ کر تم کو سلام کرے گا اور فوراً کہے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون۔ مگر دوسری طرف جو موت کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی انسان حیات الدنیا گزار کر جائے، اللہ کے لیے یہ زندگی نہ ہو، اس زندگی میں شریعت کا پاس نہ رکھا جائے، اس میں حلال و حرام کی تمیز نہ پائی جاتی ہو، قبر کا خوف نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، تو پھر اب یہ جو ملائکہ آئیں گے ایسے انسان کے پاس موت کو طاری کرنے کے لیے، تو پروردگار کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب ملائکہ ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو، تو پھر یہ سلام نہیں کرتے، بلکہ مرنے والا خود کہتا ہے فالقوا السلام، میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ما کنا نعمل من سوء، میں نے کوئی برا عمل انجام نہیں دیا۔ تب یہ ملک کہتے ہیں تم نے جو کیا ہے وہ تو پروردگار بہتر جانتا ہے۔ اور تیسرے مقام پر پروردگار کہتا ہے کہ پھر جب ایسے انسانوں کے پاس یہ ملک آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، بلکہ گناہگار ہیں نا، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، تو اب یہ ملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ ملائکہ کبھی چہرے پر تماچے لگائیں گے اور کبھی پیٹھ کے اوپر تماچے لگاتے ہوئے ہماری روح کو قفس عنصری سے نکال کر لے کر چلے جائیں گے۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ طیب و طاہر زندگی کو حاصل کریں تاکہ موت پاکیزگی کے اوپر آئے کہ ملک آ کر سلام کرے، یا پھر اس دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حدود کو رونتے چلے جائیں، شیطان کی کارندگی کو حاصل کریں، اور پھر ہماری موت ویسے آئے کہ ملک ہمارے چہرے پر اور ہماری پیٹھ پر تماچے لگائے۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ البتہ آخر میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، عام طور پر ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کا فیصلہ تو قیامت میں ہونا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے سے لے کر قیامت تک عالم برزخ کا ایک سفر ہوگا جو وادی برہوت ہے یا وادی السلام ہے، پھر روز قیامت 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا جہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، پھر میزان کے اوپر اعمال کو رکھا جائے گا، پھر صراط سے گزارا جائے گا۔ سارے مرحلے تمام ہونے کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں داخل کیا جائے گا۔ اے میرے پروردگار، تو کہتا ہے کہ جنت کو آخر میں عطا کیا جائے گا، مگر یہاں تو یہ ملک جس وقت روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے یہ فوراً کہہ رہا ہے یقولون سلام علیکم، یہ سب مل کے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون۔ یہ مرتے ہی وقت جنت میں داخلے کا فرمان کیوں دے رہا ہے؟
اس کا جواب مجھے ملا قرآن کریم میں اس وقت کہ جب آپ قرآن کریم کی تفسیر کو اٹھائیں گے تو آج خدا کا شکر یہ ہے کہ مفسرین قرآن کی طرف سے ایک بہترین قدم اٹھایا گیا ہم جیسے طالب علموں کے لیے۔ پہلے تفسیریں لکھی جاتی تھی، تفسیر ترتیبی ہوتی تھی، الحم سے تفسیر شروع ہوتی تھی، کمنٹری شروع ہوتی تھی، پورے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، شرح بیان کرتے ہوئے، اور والناس کے سین پر جا کر تمام ہو جاتی تھی۔ مگر ادھر 50 برس سے علماء شیعہ نے یہ کام کرنا شروع کیا، اب جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کہ جب تفسیر ترتیبی لکھی جاتی ہے تو پھر تفسیر موضوعی بھی لکھی جاتی ہے، یعنی ٹاپک وائز تفسیر لکھی گئی کہ قرآن کے جتنے بھی موضوعات ہیں، توحید کا موضوع، عدل کا موضوع، قیامت کا موضوع، نبوت کا موضوع، نماز کا موضوع، ہر ٹاپک کو الگ کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق جتنی بھی آیات قرآن کریم میں جس سورے میں جہاں بھی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ جب اس ٹاپک وائز یعنی تفسیر موضوعی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک موضوع نظر آئے گا، جنت اور جہنم کے تقسیم ہونے کے بعد جنتیوں کی گفتگو اور جہنمیوں کی گفتگو کا۔ وہاں 3 مکالمے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک مکالمہ وہ ہے کہ جہاں جنت والے جنت والوں سے بات کریں گے، ایک مکالمہ اور کنورسیشن یہ ہے کہ جہاں جہنم والے جہنم والوں سے بات کر رہے ہوں گے، اور ایک کنورسیشن یہ ہوگا کہ جہاں جنت والے جہنمیوں سے کچھ باتیں کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جنت والے، قرآن کریم کی آیت ہے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گر پڑے، ہم تو جنت تک آ گئے، تم آخر جہنم میں کیسے گر گئے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ہم نماز کو ہلکا سمجھتے تھے، لہذا پروردگار نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ تو بہت سے مکالمے ہیں۔ ایک مکالمہ جو اس وقت منظور ہے وہ یہ کہ جب جنت میں پروردگار کی طرف سے جنت کو تقسیم کر دیا جائے گا، یہ دونوں افراد، دو دوست جو باہم رفیق تھے دنیا میں، یہ دونوں جنت میں جا چکے ہیں، اور جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو آپس میں بات کرنا شروع کریں گے، اور پہلا دوسرے سے کہے گا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد برزخ کا سفر تمہارا کتنا لمبا تھا؟ اس لیے کہ ہم تو جب مرے تو پھر قبر میں رکھے گئے، اور اس کے بعد ہزاروں برس گزر گئے، تب قیامت آئی، اور قیامت میں 50,000 سال تک ہم بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد جنت تک پہنچے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ یہ بتاؤ تم نے قبر میں کون کون سا عذاب اٹھایا، تم نے روز قیامت کون کون سی سختیاں برداشت کی؟ تو مکالمہ یہ ہے کہ دوسرا کہے گا اچھا کیا قبر میں کئی ہزار برس رکنا پڑتا ہے؟ کیا محشر کے میدان میں 50,000 سال تک رکنا تھا؟ وہ کہے گا تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم قبر میں رہے ہی نہ ہو، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم نے قیامت کا منظر نہ دیکھا ہو، جیسے تم نے پل صراط نہ دیکھا ہو، جیسے تم نے میزان نہ دیکھا ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہاں یہ سب نام تو میں نے دنیا میں سنے تھے، مگر میں تو مرا اور میں جنت میں آ گیا، نہ میں نے برزخ کا سفر دیکھا، نہ میں نے قبر کا عذاب دیکھا، نہ میں نے میزان دیکھا، نہ میں نے صراط دیکھا، میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں جنت میں آ گیا۔ یہ پہلے والے شخص کو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد اتنا سفر طے کریں تب جنت پہنچے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ جو دوسرا والا ہے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہوتا تو جنت تک نہ پہنچتا، یہ سچا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو یہ سارے سفر طے کرنا پڑے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا پڑا؟ اس کا جواب مجھے اس وقت ملا کہ جب میری مسجد سے ایک میرے چاہنے والے دہلی کے سفر کے لیے نکلے، لکھنؤ سے دہلی جانا تھا ان کو، رخصت کے لیے آئے، اور جب دہلی گیا تو 1 ہفتے کے بعد وہ واپس آئے تو بہت سے تحفے اور تحائف ان کے پاس تھے۔ بولے مولانا میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس شہر کی یہ چیز مشہور تھی، اس شہر کی یہ چیز مشہور تھی، سب میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ 2 ماہ کے بعد اتفاق سے مجھے لکھنؤ سے دہلی جانے کا موقع آیا اور مجھے جانا پڑا۔ جب میرا ارادہ بنا تو پھر وہ رخصت کے لیے آئے کہ مولانا آپ دہلی جا رہے ہیں، یہاں بھی جائیے گا، وہاں بھی جائیے گا، اس جگہ بھی گھومیے گا، اس جگہ بھی گھومیے گا۔ 1 ہفتے کے لیے میں گیا، اور جب میں واپس پلٹ کر آیا تو وہ میرے دوست جو پہلے جا کر میرے لیے ہدایہ لے کر آئے تھے اور تحفے لے کر آئے تھے، اب وہ انتظار میں ہے کہ میں تحفے لایا تھا تو یہ بھی تحفے لائے ہوں گے۔ لہٰذا آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے سفر کیسا رہا اور کیا 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 اور کیا نہیں کیا؟ یہ بتائیے آپ لکھنؤ سے دہلی گئے تو آپ نے کانپور میں کیا کھایا، اور علی گڑھ میں آپ نے تالے خریدے یا نہیں خریدے، ہاتھرس میں آپ نے کون سی چیز پسند کی، اور متھرا میں آپ نے کون سا پیڑا کھایا؟ ذرا بتائیے، سفر کی داستان بتائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں دہلی تو گیا تھا، لیکن نہ میرے راستے میں کانپور پڑا، نہ متھرا پڑا، نہ علی گڑھ پڑا، نہ کوئی شہر جس کا آپ نام لے رہے ہیں، ایسا کوئی شہر بھی میرے راستے میں نہیں آیا کہ میں وہاں پر اترتا اور وہاں کی مشہور چیزوں کو خریدتا اور آپ کے لیے لے کر آتا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو نہیں دینا ہے تحفہ وہ اپنی جگہ، مگر یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ لکھنؤ سے دہلی تک جائیں اور یہ شہر نہ پڑھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لکھنؤ سے دہلی تک جائے اور یہ شہر اس کے راستے میں نہ آئے؟ میں نے کہا واللہ میرے راستے میں یہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں پڑا۔ قسم کھا رہا تھا، لہٰذا جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ ان کو تعجب ہوا، بولے مولانا یہ بتائیے تو صحیح کہ آپ گئے کیسے تھے جو کوئی راستے میں شہر نہ پڑا؟ میں نے کہا جانا کیا تھا، گھر سے اٹھا، اموسی ایئرپورٹ پر پہنچا، جہاز میں بیٹھا اور دہلی میں اتر گیا۔
بولے مولانا اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے راستے میں کانپور بھی آیا ہوگا، ہاتھرس بھی آیا ہوگا، علی گڑھ بھی آیا ہوگا، مگر چونکہ آپ جہاز سے جا رہے تھے لہٰذا آپ کی اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ کب کون سا شہر نکل گیا آپ کو خبر ہی نہ ہوئی۔ اس واقعے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ پروردگار کے سارے وعدے سچے ہیں کہ قیامت میں سختیاں ہوں گی، قبر کی سختیاں ہوں گی، میزان پہ نامہ عمل کو رکھا جائے گا، صراط سے گزارا جائے گا، مگر وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اعمال اور اس کے افعال، اس کے کردار، اس کے ایمان، اس کے عقیدے میں اتنی کشش تھی اور اتنی سرعت تھی کہ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور اب جو اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ جنت میں کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارو گے تو پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس عمل صالح کی وجہ سے پاکیزہ زندگی ہو جائے گی، پاکیزہ زندگی ہوگی تو موت بھی تمہاری پاکیزہ ہوگی، اور جب یہ موت پاکیزہ ہوگی تو اس زندگی کے خاتمے پر ہی ملک آ کر کہے گا سلام علیکم ادخلوا الجنہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ لہٰذا عزیزو قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے بعد اس دنیا کے تجربوں کے ساتھ یہ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کون سی زندگی چاہتے ہیں، ہم کون سے اختیارات چاہتے ہیں، ہم کون سی حیات چاہتے ہیں، ہم آخر کیا چاہتے ہیں کہ پروردگار ہماری موت کس طرح سے واقع کرے۔ اگر حیات طیبہ ہوگی تو موت بھی پاکیزہ آئے گی، اور اگر موت پاکیزہ آئے گی تو پھر پروردگار کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایسے متقی افراد کو، طیب و طاہر افراد کو پروردگار ڈیلیگیشن کی صورت میں روز محشر لے کر آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا میں زندگی پاکیزہ نہ گزاری ہوگی، مجرموں والی زندگی ہوگی، گناہگاروں والی زندگی ہوگی، تو پھر موت بھی آئے گی ظالمی انفسہم والی، اور پھر جب روز محشر اٹھایا جائے گا تو پروردگار کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ایسے جرم کرنے والے، ایسے گناہ کرنے والے، ایسے معصیت کرنے والے افراد کو پیاسے اونٹوں کی مانند جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کس جہنم میں؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بننا ہے۔ لہٰذا عزیزو جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی زندگی ہے، یقیناً پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی، چونکہ زندگی پاکیزہ ہے لہٰذا موت بھی پاکیزہ طریقے سے آئی ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ جانے والا جہاں ایک طرف عمل صالح کو لے کر اپنے محتاط بھی تھا اور احتیاط بھی کرتا تھا کہ کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے پروردگار ناراض ہو، وہیں عقیدے کا معاملہ ایسا تھا کہ سرکار سید الشہداء کے لیے آنسو بہانا، ان کے خطبات کو اشعار کی صورت میں بدلنا، یہ وہ اعمال و افعال ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی پاکیزہ تھا، ان کا عمل بھی پاکیزہ تھا، اور انشاءاللہ ان کی موت بھی پاکیزہ رہی ہوگی، جس کی بنیاد پر قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو سرکار سید الشہداء اپنی طرف بلاتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عزیزوں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ مجالس ایصال ثواب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مجلسوں میں آئیں تاکہ اپنی زندگی کو کچھ بہتر بنائیں، کہ یہی بہتر بنانا اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہو۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو یہ پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، اتنی عمر نکل گئی، تو اب اگر ہم صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور سدھر بھی جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں آ جاتے ہیں تو کیا فائدہ۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں آؤ تو وہ کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی، اب آخری وقت میں خاک مسلمان ہوں گے، تو ان کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ اگر پوری دنیا مصرع پڑھتی ہے تو پڑھتی رہے، مگر جن کا تعلق سرکار سید الشہداء سے ہے، جو خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ مصرع نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ چہردہ معصومین اور بالخصوص امام حسین کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ اگر وقت آخر کوئی حور بن کر ان کے پاس آ جائے تو یہ لعنت اللہ کے گڑھوں سے نکال کر علیہ السلام کی وادیوں تک پہنچاتے ہیں۔ حور کون ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یزید کو اپنا امام جانتے ہوئے گزرا ہو، جس کی زندگی میں علی کے مقابلے پر یزید کا باپ امام قرار پاتا ہو، اس کا عقیدہ کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا؟ لیکن جب احساس پیدا ہو گیا، اپنے جرم کا احساس پیدا ہو گیا، حق و باطل کو پہچاننے کی معرفت کا وہ معیار سمجھ میں آ گیا کہ جس معیار کی بنیاد پر پروردگار نے اس کائنات میں اس کو بھیجا ہے، تو پھر اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوتے ہی ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور اب حسین یہ نہیں کہتے کہ مرنے سے پہلے توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ سینے سے لگا کر کہتے ہیں میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا، حور کا جملہ مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔ سرکار سید الشہداء نے حضرت حور کو اجازت دی، جوان بیٹا پہلے آ کر کہتا ہے بابا یہ جوان کے لیے آر ہے
کہ بوڑھا باپ میدان میں جائے اور شہید ہو جائے، جوان خیمے میں اپنی جان کی حفاظت کرے؟ نہیں، پہلے یہ جوان جان کو قربان کرے گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے۔ حر کا بیٹا میدان کارزار میں آیا، ایک گرز لگا، زمین پہ آنے لگا، وا بتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد کو آؤ۔ حر سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں جاتے۔ مگر ہاں، اگر آپ غور فرمائیں کہ اسی میدان کربلا میں کچھ گھنٹوں کے بعد وہ موقع بھی آنے والا ہے جب کڑھیل جوان اکبر کا جنازہ ہوگا، حسین مظلوم کربلا اپنی ضعیفی کے ساتھ جوان کی میت پر آئیں کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اس جوان کے جنازے کو لے کر جاؤ۔ مگر کون ہے جو جنازہ لے کر جائے؟ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، عباس کے شانے قلم ہو چکے، کون لے جاتا جنازہ؟ اون محمد کے لاشوں کو کچلا جا چکا ہے، اون محمد کو شہید کیا جا چکا ہے، کوئی نہ تھا۔ حسین نے سینے سے سینہ لگایا، اب جنازے کو خیمے کی جانب جو لانے لگے تو جوان کے پیر زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، ایام عزاء فاطمیہ کے درمیان میں یہ مجلس ایصال ثواب برپا ہو رہی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں اپنی جگہ کتنا ستایا کہ وہ پاک بی بی خود کہہ رہی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرملی علیہ، میرے بابا آپ کے بعد اتنا ستایا کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیسے ستایا ہے؟ 18 برس کی ضعیفہ، 18 برس کی جوان جو ضعیفہ کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ہاتھوں میں عصا ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی کہتا ہوں بی بی، کم از کم آپ کی یہ حالت جو تبدیل ہوئی ہے اس میں 95 دن کا عرصہ لگا ہے۔ پیغمبر اسلام کی شہادت اور وفات کے بعد حضرت زہرا کی شہادت کا جو فاصلہ ہے 45 دن، 75 دن یا 95 دن کا فاصلہ ہے۔ ان 95 دنوں میں زہرا کو اتنا ستایا گیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر کربلا کے میدان میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو جو مصیبتیں 95 دن میں حضرت زہرا پر وارد ہوئی ہیں، حسین پر ایک دن میں وہ مصیبتیں نظر آ رہی ہیں۔ صبح عاشورہ حسین کی آنکھوں میں بینائی ہے، صبح عاشورہ حسین کی کمر صحیح و سالم ہے، سر کے بال سیاہ ہیں، مگر عصر عاشورہ آتے آتے اکبر کے مرنے نے حسین کی بینائی کو چھینا، عباس کی میت نے حسین کی کمر کو توڑا، ششماہے کے جنازے نے حسین کے بالوں کی رنگت کو تبدیل کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ کا لال 71 جنازوں کو دیکھ کر اب عصر عاشورہ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ میرے لال زین العابدین، جب جانا مدینے ہے تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھیں، اور کہنا تم مجھے اس وقت بہت یاد آئے جب میں اپنے ششماہے کے لیے طلب آپ کر رہا تھا اور ظالم 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ وہ موقع بھی آیا جب شمر ذی جوشن کا خنجر ہے جو حسین کے سر و تن کو جدا کر رہا ہے، زمین کربلا پہ زلزلہ، اور ایک بہن ہے جو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہے، ایک ماں ہے جو نشیب سے اپنے لال کو آواز دے رہی ہے۔ عزیزو، مصائب تمام نہ ہوئے، بلکہ 11 محرم کو جب زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا، کچلا ہوا جنازہ، پامال شدہ جنازہ، اب جو مدینے کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ کا ملیک السما حاز الحسین بالعرا مرمل بالدماء، اے نانا مصطفیٰ، آپ کی نماز پڑھنے ملائکہ آئے تھے، یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں نہایا ہے، جس کے ہاضا کو کاٹا گیا۔ جواب آیا، زینب، حسین کے امتحان تمام ہو چکے، اب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، اب تمہارا امتحان ہے، عابد بیمار کی منزلیں ہوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد کوثر رضوی ابن سید صفدر علی رضوی صاحب اور اس مجلس میں کسی بھی طرح سے شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ ماتم حسین۔